اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں کتاب الایمان پڑھ رہے ہیں ہم، اور حدیث نمبر 26 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بہت اہم حدیث ہے۔ ویسے تو ہم نے ابھی تک کتاب الایمان میں جتنی بھی احادیث پڑھی وہ سب کی سب بہت ہی فائدہ مند، یعنی کہ بہت زیادہ ہمیں کچھ سکھانے والی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم اگر مسلمان خود کو سمجھتے ہیں تو مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو لیکن اس حدیث میں ہمیں یہ بحث سمجھنے کا موقع ملے گا کہ دیکھیے آج بہت سے مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اور وہ اچھے مسلمان، اس لحاظ سے وہ اچھے لوگ ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اچھے انسان ہیں وہ۔ ابھی ہم ان کو اچھے مسلمان نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھے انسان ہیں، وہ شریفانہ زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اور بظاہر بظاہر جن کو ہم اچھا شریف انسان سمجھتے ہیں وہ ایسے انسان ہیں، اور ان کے ذہن میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں اور مجھے اچھی زندگی ملی ہوئی ہے، تو دنیا میں مجھے اچھی زندگی ملی ہے تو میرے لیے آخرت بھی اچھی ہوگی، کیونکہ میں ایک اچھا انسان ہوں، میں دوسروں کے ساتھ بہت برائی نہیں کرتا ہوں، اور میں بظاہر جو ہے وہ ایک شرافت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو اب یہ چیز کافی زیادہ ان لوگوں میں عام ہے، یہ سوچ جو ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو جیسے ماڈرن سمجھتے ہیں، اوپن مائنڈ، بظاہر وہ اپنے آپ کو اوپن مائنڈڈ سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ چلنے والا سمجھتے ہیں، تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات بہت پختہ ہوتی ہے کہ ہم اچھے لوگ ہیں، اچھے مسلمان ہیں، اور ہمارا انجام بھی اچھا ہوگا۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ سمجھائے، اس حدیث کو انشاءاللہ سمجھنے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جو افضل عمل، انسانوں کا جو بہترین عمل ہے، جو اللہ کے نزدیک واقعی میں قابل قبول ہے، اور جس کے ذریعے وہ آخرت کی کامیاب زندگی انسان کو ملے گی، دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی اللہ کی طرف سے ملے گی، تو وہ عمل کون سا ہے؟ کس عمل کے بیس پر انسان یہ امید کر سکتا ہے کہ انشاءاللہ میری آخرت اچھی ہوگی؟ دیکھیے آخرت کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہ پردے میں ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اسی کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، اور اسی کے فیصلے سے ہمارے لیے اچھا یا برا انجام جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیا واقعی میں ہمارے اعمال افضل ہیں، اللہ کے نزدیک جن اعمال پر کو افضل سمجھا گیا، کیا ہم اس لیول پر ہیں، یا ہمارا ایمان کیسا ہے؟ کیا ہم جو ہے، کیونکہ دیکھیے بہت سے غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ بہت دنیا میں اچھی شریفانہ زندگی گزارتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، تو پھر ان کا اور ایسے مسلمان جو کہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور بہت زیادہ مذہب کے اوپر بہت زیادہ، جیسے نمازوں پر، روزوں پر، زکوٰۃ اور اسلامی جو شریعت کی ہمیں اسلامی جو ہمیں بتائی گئی لمٹ سکھائی گئی ہمیں، ان کے اوپر بہت زیادہ ان کا فوکس نہیں ہوتا، تو پھر ایسے مسلمانوں میں اور ایسے غیر مسلمانوں میں کیا فرق ہے، جو کہ اچھے رہتے ہیں دنیا میں، شریفانہ زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی کوئی لوگوں کی حق تلفی بڑھ چڑھ کر نہیں کرتے۔ تو اب یہ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا ایسے اعمال ہیں جن کو اللہ تعالیٰ افضل سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں انشاءاللہ۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اس حدیث کو مزید پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اس میں امام بخاری نے باب میں بھی ذرا تفصیلات سے باب کی ہیڈنگ تفصیل کے ساتھ دی ہے،
اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ امام بخاری کی ہیڈنگ جو ہوتی ہے، جو باب ہوتا ہے، وہ بہت سمجھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس باب میں ایک طرح سے حدیث کے میں جو سکھایا گیا اس کا نچوڑ ہوتا ہے کہ اس حدیث سے ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، اور امام بخاری ہمیں پہلے سے اس کی تشریح ایک طرح سے بتاتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اس حدیث کو پڑھتے ہیں، حدیث سے پہلے باب کو سمجھیں گے۔ بابو من قال ان الایمان هو العمل لقول اللہ تعالی۔ لمبا ہے باب کا عنوان، باب اس بارے میں، من جو کہے، من قالا جو کہے، ان بے شک الایمان ایمان، ہوا وہ العمل وہ عمل ہی ہے، لقول اللہ تعالی، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قول یعنی کہ قرآن کی آیت کے مطابق۔ تو یہاں پر امام بخاری خود بات اپنے طرف بات کر رہے ہیں، یعنی خود بات کر رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، یعنی اس شخصی کے قول سے مطلب ہے امام بخاری کا اپنا قول ہے۔ ان کا قول کیا ہے کہ بے شک جو ہے وہ لفظ تاکید کے لیے آتا ہے، بات میں زور دینے کے لیے، تو انہوں نے زور دے کر بات کی کہ بے شک الایمان ایمان، ہوا یہ ہوا بھی تاکید کے لیے آیا، کیونکہ یہاں ہوا کے بغیر جملہ بن سکتا تھا کہ الایمان العملو، ایمان الایمان مبتدا اور یہ خبر، لیکن یہاں پر انا لایا گیا زور دینے کے لیے، پھر ہوا لایا گیا یہ بھی مزید تاکید کرنے کے لیے، اور العمل پہ ال بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، عملن، تو عمل پر اللہ کے تیسری تاکید، تین تاکید کے ساتھ امام بخاری یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک ایمان ہی کا نام عمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر یہ تاکیدیں نہ ہوتی تو صرف مطلب کیا ہوتا، ایمان عمل ہے، لیکن یہاں پر بے شک ایمان ہی کا نام عمل ہے، ہم اس طرح سے ایمان ہی عمل ہے اس طرح سے کہیں گے ترجمہ۔ تو پھر امام بخاری نے ہاں فور شیور امام از دا وے فور ٹو پریکٹس، ماشاء اللہ سیدہ۔ تو امام بخاری نے یا پھر اپنی اس قول کی دلیل میں کہ میرا یہ قول جو ہے وہ کس بنا پر میں یہ بات اتنی تاکید سے کر رہا ہوں، تو انہوں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ، اور یہ جنت، التی جو، اورثتموها تم مالک بنا دیے گئے یا وارث دیے گئے، تو وارث کیا ہوتا ہے، وارث جو ہے وہ مرنے والے کا وارث اس کے مال کا مالک ہو جاتا ہے، تو اس نے کچھ کیا نہیں ہوتا ہے، اس کو اس کا مال مل جاتا ہے، فری میں مل جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے یہاں پر ایک سمجھ لیں کہ یہ انداز ہے بتانے کا کہ جنت جو ہے وہ اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی عظیم چیز اللہ نے جنت کو بنایا ہے کہ کوئی انسان صرف اپنے عمل سے نہیں کما سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طرح سے وارث اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فری میں بنا دیا اس کا مالک، لیکن اس کا جو اللہ تعالیٰ کو راضی، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو یہ جنت اللہ تعالیٰ جیسے تحفہ دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت دیتے ہیں۔ تو اللہ راضی کیسے ہوتا ہے، بما کنتم تعملون، جن ان چیزوں کی وجہ سے جو تم نے عمل کیے۔ تو بہت سے علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہاں تعملون جو ہے وہ تؤمنون کے معنی میں، یعنی کہ تمہارے ایمان کی وجہ سے تم کو یہ جنت ملی ہے، کیونکہ دیکھیں عمل جو ہے وہ صرف عمل تو کافر بھی کرتے ہیں، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، ہاں بالکل ماشاءاللہ، اچھے اعمال جو ہے وہ کافر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کا ان کی جو اچھی جزا ہے وہ دنیا میں مل جاتی ہے۔ تو صرف جو اعمال، جو نیک اعمال جو ایمان کے ساتھ کیے گئے ہیں، انہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی سے راضی ہوں گے۔ تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر عمل جو ہے وہ ایمان کی جگہ پر آیا ہے۔
تو یہ اس طرح سے امام بخاری کا قول ثابت ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایک اصل میں عمل اور ایمان ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ عمل کون سا عمل ہے؟ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا، یہ جو ہے یہ ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ ایمان انسان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں مومن ہوں اگر وہ عمل نہیں کرتا، کیونکہ عمل انسان کے جو زبان دل میں اس کے تصدیق آتی ہے کہ ہاں اللہ کی معرفت آتی ہے کہ ہاں اللہ ہے، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، تو پھر اس کے ہو نہیں سکتا کہ اس کے اعمال، اس کا جسم کا ہر حصہ، اس کی ہر صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہ ہو جائے، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا رویہ، اس کا وے آف لائف، اس کا ہر عمل جو ہے وہ پھر اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان جب کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو مسلمان کا وے آف لائف ہی ویسا ہوتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ آف کورس یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں، مگر یہ کہ انسانوں میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہر انسان کا عمل اتنا ہائی لیول پر نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جو بھی اللہ پر صحیح معنوں میں دل سے یقین رکھتا ہے، اس کا عمل کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس سے وہ اللہ کی رضا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہاں کہنے کا یہ ہے کہ بغیر اعمال کے اگر ہم اعمال کو ایمان سے نکال دیں تو پھر وہ ایمان جو ہے وہ کامل ایمان ہے ہی نہیں، تو یہ ثابت کر رہے ہیں امام بخاری۔ تو یہ جیسا کہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ جو بہت سے فرقے تھے جو کہتے تھے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، عمل جو ہے وہ سیپریٹ چیز ہے، مگر جس نے کہا میں ایمان لایا، کلمہ پڑھا، تو وہ مسلمان ہے اور سارے مسلمان کا ایمان برابر ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے قرآن اور حدیث سے بالکل ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ہر انسان جو ہے اس کا ایمان کا لیول الگ ہوتا ہے، بلکہ ایک انسان کا بھی مختلف اوقات میں ایمان کا لیول الگ ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے ایک اور آگے اس آیت کے بارے میں امام بخاری ہی فرما رہے ہیں، وقالا، اور کہا، عدتن متعدد، عدتن کا کیا مطلب ہے؟ متعدد، من اہل العلم، اہل علم میں سے، یعنی بہت سے اہل علم جو ہے انہوں نے اس کی کیا تفسیر کی اس آیت کی، فی قولہ تعالی، اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قول کی، وقال عدۃ من اہل العلم فی قولہ تعالی۔ اوکے، اب آگے دوسری آیت آ رہی ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجمعین عما كانوا يعملون، کہ بس قسم ہے تیرے رب کی، البتہ ہم ضرور سوال کریں گے تمام لوگوں سے اس بارے میں کہ انہوں نے کیا اعمال کیے۔ تو اس آیت کے بارے میں جو ہے اور پہلی آیت کے بارے میں، یہ تعملون دونوں میں عمل آیا ہے، تعملون پہلے میں اور اس میں یعملون، لیکن یہ دونوں جگہ پر ایمان ہی ہے، ایمان کے معنی میں آیا ہے، ایسا ایمان جو کہ جس میں انسان کی دل، زبان اور سارے جوارح جو ہے وہ سب اس میں شامل ہوں، اور ہر چیز سے ایمان کی تصدیق ہو، ٹھیک ہے۔ پھر بہت سے علماء نے کہا کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر عمل کا ذکر کیا ہے، تعملون یعملون، تو یہ اس کا مطلب یہ کہ لا الہ الا اللہ کہنا اور پھر اس پر جم جانا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کو الہ مان لینا، واحد الہ، اللہ کو اپنا معبود مان لینا اور اس کا مکمل فرما بردار ہو جانا۔ تو ایک اور دلیل ہے، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ عَامِلُونَ، تو یہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ جب جنت میں، جب اس کا بیک گراؤنڈ میں بتا رہی ہوں کہ جب ایک جنتی جنت میں پہنچے گا تو وہ پوچھے گا کہ میرا ایک دوست تھا دنیا میں، وہ مجھے بہت زیادہ ٹوکتا تھا میرے مسلمان ہونے پر کہ تم کیا ایسی چیزوں میں بلیو کرتے ہو، تو یہ سوچتا ہے آئی ونڈر کہ وہ ہے کہاں، ابھی کہاں ہے وہ،
تو اس کو دکھایا جائے گا اس کا دوست جو تھا وہ جہنم میں ہوگا. تو یہ آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ جیسے متاثر ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بچ گیا، میں اس کی باتوں میں نہیں آیا. تو یہ ایسی ہی فیلنگ ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی حادثہ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے، بہت بڑا حادثہ، تو انسان اندر سے کانپ جاتا ہے اور کہتا ہے شکر ہے اللہ نے مجھے بچا لیا. تو یہ ایسا ہی بالکل اس کا عمل ہوگا. اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ پھر اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں اب تم ہمیشہ رہو گے، یہاں پر اب موت نہیں آئے گی تم کو. تو پھر اس پر یہ بات کہی جائے گی کہ اب کون کہے گا؟ وہ شخص خود کہے گا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے یا فرشتے کہیں گے کہ لِمِثْلِ ہَذَا، یعنی اس انجام تک پہنچنے کے لیے، اس جنت میں پہنچنے کے لیے اور اس طرح ہمیشہ کی ابدی اچھی زندگی پانے کے لیے فَلْيَعْمَلْ، تو چاہیے کہ عمل کرے، العاملون، عمل کرنے والے. اور یہاں بھی عمل جو ہے وہ ایمان کے ساتھ عمل ہے. ان سب میں ہم سب سے بڑی بات اس لیے کہ ایمان کے ساتھ عمل، ایمان کے معنوں میں عمل کیوں لے رہے ہیں کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل جو ہے وہ اللہ کے نزدیک آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسان آخرت، اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو بھی اچھی جزا دے گا وہ ان نیک اعمال کے لیے دے گا جو کہ ایمان کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور شریعت کے مطابق کیے گئے ہوں گے. کیونکہ نیک اعمال کی اپنی ڈیفینیشن یہی ہے اصطلاح میں کہ وہ اعمال جو شریعت کے مطابق ہو اور جو خالص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 آیات یہاں پر امام بخاری نے اپنے قول کی دلیل کے لیے پیش کی ہیں. تو ذرا سا خلاصہ ان سب کا یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان ساری آیتوں میں جہاں جہاں عمل کا لفظ یوز کیا ہے وہاں وہاں ایمان کی جگہ پر عمل کو لیا ہے. یعنی مطلب ایمان لیا ہے اور ایمان کے مطلب سے پیش کی ہے اس آیت کو، لیکن عمل کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اس وجہ سے، اور یا حدیث پڑھیں گے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان اور عمل کو ایک ہی بتایا ہے. تو امام بخاری ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان اور عمل جو ہے وہ، نیک اعمال اور ایمان جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. اگر ایک انسان، ایک مسلمان خالص نیت سے ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، پھر جو بھی اچھے کام کرتا ہے تو وہ مومن کہلاتا ہے. اور مومن ہونا جو ہے وہ اس میں یہ سارا کچھ شامل ہے کہ انسان کے دل میں بھی ایمان ہو، اس کے عادات سے، اس کے اخلاق سے، اس کے اعمال سے بھی ایمان کا اظہار ہو. جبھی انسان کا ایمان قابل قبول اور جبھی کامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو حدیث سے انہوں نے ثابت کیا. اب حدیث کی طرف چلتے ہیں. یہ آپ کے لیے باب کا مطلب صحیح ہے نا؟ ہاں بالکل. کلمہ کہنا، دل سے کلمہ کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم نے مان لیا. اب اللہ کو ہم نے اپنا رب مان لیا کہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے. تو اس کے بعد نیچرلی کے تقاضا یہی ہے کہ پھر اسی کے فرما بردار بن جاؤ. کیونکہ جب انسان کو یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے مجھے بنایا ہے، میری قسمت اسی کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے جو چاہے میرے ساتھ کر سکتا ہے، تو پھر اگر یہ یقین پختہ ہے تو پھر انسان اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرے تو یہ بہت ہی بیوقوفی کی بات ہے. حالانکہ کرتے ہیں لوگ، لیکن جو بھی لوگ کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کو کامل کر دے. کیونکہ ہمیں اگر ہمارے اعمال میں کمی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے یقین میں کمی ہے. جتنا ہمیں یقین ہوگا، اللہ کی معرفت ہوگی، اتنا زیادہ ہمیں اللہ کا خوف ہوگا، اور اتنا زیادہ ہمیں یقین ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہم مسلمانوں کا ایمان چونکہ کمزور ہے، ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کم ہے ہماری،
تو ہم بھول جاتے ہیں، اور ہم دنیا میں جب جیسے مثال کے طور پر ہم اگر کوئی انسان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہے تو وہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے جس کو پتہ ہے کہ لوگ اسے ناپسند کریں گے تو وہ رکتا ہے، وہ اپنے آپ کو بیہیو کرتا ہے، لیکن جب اکیلے میں ہوتا ہے تو پھر وہ کام کر لیتا ہے۔ لیکن جس انسان کو یہ یقین ہوگا کہ میرا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور اس نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے اور وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اگر میں کروں گا، تو پھر انسان اکیلے میں بھی اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرتا۔ تو یہ ایمان کی مضبوطی کی بات ہے، جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ دل میں تقوی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایک حدیث میں کہ میں تم سے زیادہ، سب سے زیادہ میں اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، تو تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں۔ اور قرآن میں بھی ہے کہ علماء جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر ہمارا تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو بہت ہی دیکھا جائے تو ہم کوئی مقام نہیں ہے ان بڑے لوگوں کے سامنے، انبیاء کرام، صحابہ کرام، نیک صالحین جو گزر گئے، تو ہمارا تو کوئی مقام نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو کیسے کم از کم کوشش کریں کہ ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، تو ہمارا جتنا یقین بڑھے گا اللہ پر، جتنا ہمارا ہمیں یہ توکل ہوگا کہ اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ ہمارے اعمال بھی اتنے ہی اچھے ہوتے جائیں گے، اور اتنا ہی ہمارا دل، اور پھر ایک عمل انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کو دوسرے نیک اعمال کی خود بخود توفیق ہونے لگتی ہے۔ نیکی کا دروازہ کھولتی ہے اور گناہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس نے دروازہ کھول دیا ہے، اب اس کے لیے گناہ میں جانا اور آسان ہوتا جاتا ہے۔ فیمینا دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندے جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، بندوں کے اندر نقص ہے، ٹھیک ہے، اور بندے جو ہے وہ اپنی کبھی خواہشات کے پیچھے دب جاتے ہیں، کبھی شیطان ان کو بہکا دیتا ہے، کبھی انسان صرف غافل ہو جاتا ہے اور غلط کام کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے سارے میں طریقے بتائے جس سے ہمارے گناہ صاف ہوتے جائیں گے، اور جتنا انسان کا دل صاف شفاف ہوگا اتنا زیادہ اس کو اللہ کا احساس ہوگا، اتنا زیادہ وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اور انسان صرف کوشش ہی کرتا ہے، نیت اور کوشش سے ہمیں ہمارا اجر ملتا ہے۔ باقی دیکھیں، نیکی کے کام کرنے کے لیے توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، تو اللہ توفیق کسے دیتا ہے؟ جس کی نیت ہوتی ہے پکی، جس کی کوشش پکی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اصل میں بس نیت اور کوشش پر دھیان رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آسانیاں کرے گا۔ اور پھر اللہ نے ہمیں ایسے بہت سے اعمال دیے جن سے ہمارے چھوٹے گناہ سب دھلتے رہتے ہیں۔ جیسے ایک نماز جو ہے پڑھتے ہیں تو دوسری نماز تک وہ ہمارے گناہ سارے جو بھی ہوئے ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ اگر اچھی نماز پڑھیں، وضو کریں اچھا سا، تو ہمارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ پھر نیک نماز ہمیں اگلی نماز تک ہمارا پروٹیکشن کرتی ہے اور ہمارے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھتی ہے۔ اگر ہم نے اچھی نماز پڑھی ہے تو پھر دوسری نماز پڑھتے ہیں تو گویا نماز سے نماز تک، جمعے سے جمعے تک، اور اسی طرح رمضان سے رمضان تک، اسی طرح جو بیچ میں نفلی روزے آتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، پھر انسان حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلسل ہمارے ان گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں، لیکن بندہ مومن کبھی لاپرواہی نہیں کرتا۔ دیکھیں، مسٹیکس ہونی، کمزوری ہونی، انسان کمزوری میں کر دیتا ہے گناہ اور فوراً احساس ہوتا ہے، فوراً پلٹتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ گناہ ہو فوراً اللہ کی طرف پلٹے، پھر ڈھٹائی نہ کرے۔ بس ڈھٹائی اللہ کو نہیں پسند کہ انسان بہانے ڈھونڈے کہ میں تو اس طرح اس لیے کرتی ہوں کہ میرے پاس یہ پرابلم ہے، نہیں۔ اپنے آپ سے آنیسٹ رہے، اللہ سے آنیسٹ رہے اور فوراً معافی مانگے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکا وعدہ ہے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم جتنا توبہ کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لیں گے، بشرطے کہ ہماری نیت ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ہماری نیت ہے کہ ہم گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ۔
آمین۔ تو پھر حدیث پڑھتے ہیں۔ حدثنا ابراہیم ابن سعد، ہمیں ابراہیم بن سعد نے کہا، قال حدثنا ابن شہاب، ہمیں ابن شہاب نے کہا، ان سعید بن المسیب، سعید بن مسیب سے، ان ابی ہریرہ، اور انہوں نے ابی ہریرہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئلا، پوچھے گئے، سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایو العمل افضل، ایو کون سا، العمل عمل، افضل ہے، تو فقال، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایمان باللہ ورسولہ، ایمان باللہ اور اللہ کے رسول پر۔ دیکھیں یہاں پر اللہ، یہ جو حدیث امام بخاری لائے ہیں بس اس لائن کی وجہ سے لائے ہیں، کیوں کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال تو یہ پوچھا گیا تھا کہ کون سا عمل افضل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں بتا دیا کہ ایمان اللہ پر لانا، تو گویا یہاں اس حدیث میں بھی ایمان اور عمل ایک ہی چیز ہے، تو اس وجہ سے اس باب کے تحت امام بخاری اس کو لائے ہیں۔ تو لیکن حدیث میں اور فائدے بھی ہیں، قیلا کہا گیا، ثم ماذا، اس کے بعد کون سا، یعنی کہ اچھا ایمان لانے کے بعد پھر کون سا عمل سب سے بہترین ہے، افضل ہے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہاں پر جہاد جو ہے وہ قتال کے معنی میں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے، دین کے پروٹیکشن کے لیے دشمن سے جنگ کرنا۔ قیلا کہا گیا، ثم ماذا، اس کے بعد کون سا، قال حج مبرور، مبرور حج، مبرور حج کیا ہوتی ہے، مبرور کا لفظ جو ہے بر سے بنا ہے، بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، ہم نے اس کی قرآن میں آیت بھی پڑھی ہوگی، لیس البر ان تولوا وجوہکم، تو بر کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کی بھلائی اور نیکی، تو ویسی حج مبرور وہ حج جس میں نیکی ہی نیکی ہو، بھلائی بھلائی ہو، اس میں انسان پوری کوشش سے گناہوں سے بچے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچے، تو وہ حج جو ہے وہ حج مبرور ہوگی۔ اور حج مبرور کا ہمیں کیسا پتہ چلا کہ ہماری حج مبرور ہوئی یا نہیں، تو حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ جب انسان حج کر کے آتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے لیے جس گناہ، کسی اگر بڑے گناہ میں مبتلا تھا حج سے پہلے تو اس گناہ سے وہ چھوٹ جاتا ہے، اور اگر اس کی جنرلی عادت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے گناہ میں لاپرواہی کرتے رہنا، تو وہ زیادہ نیکی کے کام میں اس کا دل لگنے لگتا ہے، اور اس کو اللہ سے قربت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، تو وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ تو جب ایسا فرق آ جائے، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا حج کرنے سے پہلے کچھ عورتیں حج کر کے آتے ہیں تو بالکل بدل جاتے ہیں، تو یہ حج مبرور کی نشانی ہے، اور جب حج مبرور کرتا ہے انسان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایسے اس کے گناہ سے پاک اس کو کرتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، جب بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، تو انسان ایسا ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب نے جو حج کیا اللہ اسے مبرور ہی بنا دے، کیونکہ حج تو انسان کے لیے بہت بعض اوقات دوبارہ حج کے سوچنا بھی بہت بڑا جاب لگتا ہے، کیونکہ حج جو ہے وہ اس میں اسٹرگل ہے، خاص عورتوں کے لیے تو ایک طرح سے جہاد کے برابر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کچھ اور احادیث پڑھی، لوگوں نے کہا کون سا ایمان افضل ہے، کون سا عمل افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف جواب دیا، کسی سے کہا تم سلام کو پھیلاؤ، کسی سے کہا تم کھانا کھلاؤ، کسی سے کہا کہ انسان وہ ایمان اچھا ہے جس سے اس انسان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے اس کے زبان سے کوئی دکھی نہ ہو، تو اس کا ایمان سب سے بہتر ہے۔ اور یہاں پر کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ اور حج، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ الگ الگ جواب کیوں دیتے تھے ایک ہی سوال کا؟ سوال تو ایک ہی ہوتا ہے کہ کون سا عمل افضل ہے، کون سا ایمان افضل ہے، تو سوال ایک ہی ہے، مگر تو اس کی جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جن سوال کرنے والے کے حالات کے تحت کہ اس شخص میں کیا کمی ہے، اس کو کس چیز کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کی ترغیب دیتے تھے نمبر 1. جیسے مثال کے طور پر کسی کے اندر آپ کو فیل ہوتا تھا کہ یہ تھوڑا کنجوس ہے تو اس کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے تھے. کوئی جو ہے ذرا سا اس کا اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ روڈ ہوتا ہے، لوگوں کو اس کی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ تم انسان اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو محفوظ رکھے، یہ ایمان سب سے بہتر ہے. اسی طرح اس حدیث کے اس میں علماء نے کہا کہ جب جہاد کی ضرورت ہے، جب جہاد کو فرض عین کر دیا گیا کہ ہر شخص کو ضروری ہے جہاد کرنا، تو ترغیب دینے کے لیے اب جہاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ سب سے افضل ہے. ویسے بھی انسان اگر اللہ کی راہ میں، خالص اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، آج کل لوگ جو لڑ رہے ہیں پولیٹیکل وارز ہیں، ساری مسلم کنٹریز میں لڑائیاں ہیں، وہ موسٹلی پولیٹیکل وارز ہیں، وہ اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے نہیں ہے، ورنہ تو پھر مسلمان سے نہ لڑتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں، جب صرف اللہ کے دین کی دفاع کے لیے کہ دشمن دین کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دین کو مٹانا چاہتا ہے، اور انسان اس سے مقابلہ کرتا ہے، اور اسلام کے دشمن جو ہے وہ کمزور مسلمانوں کو دبا کے بیٹھے ہیں، تو اس سے جہاد کرتا ہے. اسلام کی خاطر جب جہاد ہوتا ہے صرف اور صرف وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے. تو یہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج کو بعد میں کہا یا جہاد کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ تو جہاد ایسی نیکی ہے جس سے ایک پوری کمیونٹی پر اثر آتا ہے اس نیکی کا. اگر انسان اللہ کی خاطر اپنے دین کا دفاع کرتا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن حج جو ہے وہ ایسی نیکی ہے جو کہ صرف انسان کے اپنی ذات کو فائدہ دیتا ہے، اس لیے حج کو بعد میں ذکر کیا. تو یہ جو ہے اس حدیث کا خلاصہ ہے. تو خلاصے کے طور پر اینڈ میں کہ اس حدیث کو باب الایمان میں لانے کا مقصد یہ ہے امام بخاری کا، امام بخاری بتائیں کہ ایمان جو ہے وہ عمل ہی کا نام ہے. نیک اعمال، دل میں انسان کے یقین ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور پھر وہ نیک اعمال کرے، تو یہ سب کچھ ایک ایمان ہی کہلائے گا. وہ ایمان سے الگ نہیں ہے. نیک اعمال جو ہیں، جو شریعت کے مطابق ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے خالص نیت سے کیے جاتے ہیں، جو دل میں ایمان کے ساتھ کہے جاتے ہیں، تو وہ سب کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہی ہے. وہ ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے. اسی وجہ سے لوگوں کے ڈفرینٹ اعمال کے باوجود کی وجہ سے لوگوں کا ایمان کا لیول بھی الگ ہوتا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق کا اگر ہم ایمان دیکھیں تو آج کے لوگوں سے مقابلے میں ایک ایسا ان کا ایمان کا لیول ایسا ہے جیسے چاند، ہم ستاروں کو دیکھ رہے ہیں آسمان کے، اتنی بلندی پہ ستارے ہیں، تو اتنی بلندی پہ ان کا ایمان ہے. تو ہم عام لوگوں میں بھی اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے کس کا ایمان زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اگلی حدیث ہمیں بتائے گی کہ ایمان لوگوں کا الگ ہوتا ہے لیول، لیکن ہم جج نہیں کریں گے. ہم لوگوں کو صرف ان کے اسلام، ان کے بظاہر اعمال کے لحاظ سے ان سے معاملہ کریں گے. ہم کسی کے بارے میں قسم نہیں کھا سکتے کہ یہ تو پکا مومن ہے، یہ تو جنتی ہے. یہ باتیں ہمارے کہنے کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں دلوں کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس حدیث کو حج کے اس میں بھی لائے ہیں امام بخاری کے حج کی کتاب میں، اور مقصد یہی ہے 1519 میں کہ مقصد یہ ہے کہ حج مبرور کا فائدہ بتانے کے لیے کہ حج مبرور جو ہے وہ انسان کے افضل ایمان کا نشانی ہے اور افضل اعمال میں سے ہے.